لائیو نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ حکومت سندھ کی جانب سے محکمہ صحت کے جنرل کیڈر پر تبادلے اور اسپیشلسٹ کیڈر کے افسران کی ترقیاں اور تقرریوں کے احکامات جاری، جس کے مطابق سینئر میڈیکل آفیسر گریڈ 19 ڈاکٹر گریس سینئر میڈیکل آفیسر کو باقاعدہ ڈاکٹر روت کے ایم فاؤ سول ہسپتال کراچی میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی باقاعدہ اضافی ذمہ داریاں سونپنے کا حکم نامہ چیف سیکرٹری نے جاری کر دیا، جبکہ ایک دوسرے نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ای پی آئی ڈاکٹر ارشاد احمد میمن کو گریڈ 20 کی اسامی پر ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سندھ دوبارہ بنا دیا گیا ہے، اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ گریڈ 19 ڈاکٹر سکندر علی میمن کو پروجیکٹ ڈائریکٹر ای پی آئی سندھ اور پرنسپل جام شورو پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹ پیر غلام حسین گریڈ 19 کو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سندھ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیشلسٹ کیڈر کی گائنی کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نصرت فوزیہ، ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر بشرا نور بالترتیب گریڈ 18 اور گریڈ 19 میں ترقی دے کر ترقی کے بعد ان کی تقرری خیرپور میڈیکل کالج میں کیا گیا ہے۔ اس طرح سے ڈاکٹر نصرت فوزیہ، ڈاکٹر بشرا نور سمیت مختلف شعبوں کے اسسٹنٹ پروفیسرز اور ایسوسی ایٹ پروفیسرز کے علیحدہ علیحدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں، جن کے عکس آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ مزید تفصیل خصوصی رپورٹ اور تبصرے میں آگے چل کر ملاحظہ فرمائیں۔ وزیر صحت بلوچستان سید احسان شاہ نے ملٹی پرپز اسکول ایچ آر ڈی میں بلوچستان ہیومن کیپٹل پروجیکٹ کی معاونت سے بنائی گئی ڈیجیٹل لائبریری کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر پروجیکٹ ڈائریکٹر ثاقب کاکڑ، سیکرٹری اسفندیار کاکڑ، ڈی ایچ او کوئٹہ و دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ افتتاحی تقریب کی فوٹیج اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ سندھ ینگ نرسز فیڈریشن کے چیئرمین عزیر رستم بلوچ نے نرسوں کے عالمی یوم پر مبارکباد کا پیغام دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ صوبے کی نرسز نرسنگ کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ کانگو پھیلنے کا خدشہ، محکمہ صحت سندھ نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا الرٹ جاری کر دیا۔ ضلع شرقی میں ضلعی صحت افسر ڈاکٹر شکیل قریشی، ڈاکٹر شمس جوکھیوں نے پیرامیڈیکل رہنماؤں سے اجلاس کیا۔ اب آپ خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ یہ ہے کہ سائیں سرکار نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھانے کے باوجود ایک بار پھر محکمہ صحت سندھ میں قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے 19 گریڈ کے افسر کو عدلیہ کے حکم پر ہٹائے جانے کے باوجود ڈاکٹر ارشاد احمد میمن کو دوبارہ ڈی جی ہیلتھ مقرر کر دیا ہے، اور توہین عدالت کے مجسمے ڈاکٹر سکندر علی میمن کو اعلیٰ چاپلوسی کے فن پر مہارت رکھنے پر انہیں صوبے میں حفاظتی ٹیکہ جات کا پروجیکٹ ڈائریکٹر تعینات کر کے اس کا بھی بیڑا غرق کرنے کا انہیں افسر بنا دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے ڈاکٹر سکندر علی میمن بلاول زرداری کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کے آبائی ضلع لاڑکانہ میں ایڈز کنٹرول پروجیکٹ کے صوبائی مینیجر کی حیثیت سے بچوں میں ایڈز کی وبا پھیلانے کا تاریخی روشن ریکارڈ رکھنے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ ان کے نئے حکم نامے میں یہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے کہ وہ اب بھی ڈاکٹر سکندر علی میمن میڈیکو لیگل کی لاقانونیت جاری رکھنے کے لیے صوبائی محکمہ صحت کے دفتر میں فوکل پرسن کا غیر قانونی عہدہ بھی ان کے پاس ہوگا کہ نہیں۔ اسی طرح سول اسپتال کراچی کے اہم اسامی انتظامی سربراہ کی قانون کے مطابق مستقل ایم ایس کی تقرری کے بجائے عارضی ایم ایس ڈاکٹر گریس کا دوبارہ بھی غیر قانونی حکم نامہ اس بار سیکشن افسر کے بجائے چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر سہیل احمد راجپوت نے جاری کر دیا ہے۔ ملکہ عالیہ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو نے انٹرویو میں 20 گریڈ کے افسروں کا انٹرویو کروانے کے باوجود قانون اور میرٹ کو خدا حافظ کہتے ہوئے کسی بھی گریڈ 20 کے افسر کو اس لائق نہیں سمجھا کہ انہیں 20 گریڈ کی اسامی پر مقرر کیا جا سکے۔
اس کے ساتھ ہی وقت ختم ہوا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.